بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، ہمارے اور تمام چیزوں کے رب، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور فرقان نازل کرنے والے، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئے ہے، یعنی جس کا کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، تو ہی باطن ہے، تیرے سوا کوئی چیز نہیں۔ دعا کتنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور نام کتنے، کیا مانگا گیا ہے اس میں؟ ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئے ہے، یعنی کسی کی طرف سے بھی مجھے کوئی شر نہ پہنچے، کیونکہ آپ ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کسی شر کا ارادہ کر رہا ہے تو وہ آپ کو کوئی نقصان دے گا، تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ وہ کیا پلاٹنگ کر رہا ہے، کیا منصوبے بنا رہا ہے، کیا سازشیں کر رہا ہے، آپ کو تو نہیں پتا ہوتا نا، بہت دفعہ نہیں پتا۔ ہم پتہ کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہم جتنا بھی تجسس کر لیں کسی کے دل کے اندر تو نہیں جھانک کے دیکھ سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر بندے کی نیت اور ارادہ پتا ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے۔ آپ یہ دعا پڑھ کے آرام سے سو رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، اور وہ آپ کے خلاف ہونے والے شر کو آپ سے دور کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے اس کے خوبصورت ناموں اور صفات کے ساتھ اس کو پکار کے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیا۔ کس قدر خوبصورت دعا، کتنا بے فکر کر دیتی ہے چیز انسان کو۔ اب دیکھیے کہ جب آپ پر کوئی بوجھ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، آپ کسی سے بات کرتے ہیں، آپ کو بوجھ ہٹ جاتا ہے نا تھوڑا سا، وقتی طور پر آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی ایسا بھی نہیں ملتا کہ جو ہماری بات سمجھے کم از کم۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ کے والدین آپ کی بات سمجھے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہوتا نا، آپ کچھ کہتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں بھی آپ دیکھیں، آپ انہیں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تو وہ کچھ اور کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے میں انسان کی جو پریشانی اور ڈسٹربنس ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے یا گھٹ جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ پھر آپ جس سے بات کرتے ہیں اس کے پاس بعض اوقات اس کام کو کرنے کا نہ کوئی اختیار ہوتا ہے، نہ کوئی طاقت ہوتی ہے، نہ عقل، نہ سمجھ، نہ طریقہ، نہ سلیقہ، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس آپ نے اپنی فرسٹریشن دور کر لی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پوری قوت رکھتا ہے، ہر ایک کو کنٹرول کر سکتا ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے، کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی اس سے اوپر نہیں کہ وہ اس کے ارادے کو روک دے۔ تو یہ ساری صفات جو یہاں بیان ہوئی ہیں یہ پوری کی پوری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں ہر وقت لوگوں کو سنانے کی بجائے سوچ سمجھ کے شعور کے ساتھ ایسی دعائیں پڑھ کے معاملے اللہ کے سپرد کر دیں تو آپ کے اوپر سے بہت سے بوجھ ہٹ جائیں گے۔ اور جب بیٹھے بیٹھے شیطان خیال ڈالے گا نا، ہائے وہ تمہاری پریشانی ہے، وہ تمہارا کام، وہ جو ایسا ویسا، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کیا اور اللہ تعالیٰ ٹیک کیئر کرے گا، مجھے تو یہ کام کرے جو اس وقت میں کر رہی ہوں۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا چیز ڈسٹرب کرتی ہے آپ کو؟ پریشانیاں، خیالات، جو کوئی کچھ گزرا بیتا ہوتا ہے یا آنے والا ہوتا ہے وہی پلٹ پلٹ کے دماغ میں آتا ہے اور ہماری ساری نماز خراب کر دیتا ہے۔ تو اس کو آپ کس طرح ریپیل کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھے راہ دکھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حل کر دے گا، اللہ میری حفاظت کرے گا۔ آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہے، اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ آپ کو کسی بھی چیز کی فکر ہے تو کیا کریں گے؟ میں نے اللہ کی حفاظت میں دے دیا ہے، تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی، یا نہیں؟ ایک یہ ہے کہ آپ مسائل کا پہاڑ اپنے سر پہ اٹھا کے رکھا کریں ہر وقت، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ آپ نپٹے، میں نہیں نپٹ سکتی۔ حتیٰ کہ آپ کے اپنے بچے اگر آپ کی بات نہیں مانتے نا، کتنی ماں کو یہ شکایت ہوتی ہے بچے بات نہیں سنتے، کیا کریں؟ سمجھاتے ہیں سمجھتے نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ آپ اس کو سمجھا دینا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نے اللہ کی مدد طلب کر لی اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ کر بھی سکتا ہے، تو آپ کی فکر ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں میں نے تو بڑی دعا کر لی، ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کا طریقہ اپنا ہی ہے، وہ ہماری طرح نہیں۔ لیکن اگر آپ کا ٹرسٹ ہے نا اس پہ کہ وہ سنتا ہے اور وہ کرتا بھی ہے، تو بس پورا ٹرسٹ رکھیں۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے وہ ایک بہت ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں قصہ مختصر یہ ہے کچھ کہ ایک شخص جس کا نام عامر منصور قذافی تھا،
وہ حج کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ اس کے نام کے ساتھ قذافی لگا ہوا تھا تو اس لیے اس کو ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا کہ سیکیورٹی کا پرابلم ہے تو آپ نہیں جا سکتے. لیکن وہ وہیں کھڑا رہا، حتیٰ کہ سارے پیسنجر چلے گئے، جہاز اڑ گیا، لیکن وہ نہیں ہلا وہاں سے، ادھر ہی کھڑا رہا. نہیں میں نے تو جانا ہے. ڈٹرمنیشن دیکھے، شوق دیکھے. اب کیا ہوتا ہے کہ جہاز اڑ رہا ہے اور اس میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی، ان کو واپس جانا پڑا. واپس آیا جہاز. پائلٹ نے کہا کہ جہاز سے کوئی نہیں اترے گا، اسی طرح جہاز کو ٹھیک کر لیا جائے اور ہم پھر دوبارہ ٹیک آف کریں. وہ جو ٹیکنیکل کوالٹی ٹھیک کی گئی اور جہاز نے ٹیک آف کر لیا. دوبارہ جہاز خراب ہو گیا، جہاز کو دوبارہ واپس آنا پڑا. اب پائلٹ کہتا ہے کہ وہ جس بندے کو ہم نے نہیں نہ لیا تھا اس کو بٹھائیں بیچ میں. اس کو سوار کیا گیا، جہاز منزل پہ پہنچ گیا. کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ سے ضد لگا بیٹھے، اللہ یہ تو چاہیے ہی چاہیے، آپ کے گھر تو آنا ہی آنا ہے. اللہ بھی شوق دیکھتا ہے. اب اگر وہ کہے گا یہ تو سنتے نہیں میری بات، یہ وقت کیا ضائع کرنا، یہاں کیا کھڑے ہو، چلو گھر چلتے ہیں، مایوس ہو کے گھر چلا جاتا. کچھ پوسٹا، کچھ سوشل میڈیا پہ لکھتا کہ جی جناب انہوں نے میرے پر بڑی زیادتی کی ہے اور یہ نظام خراب ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. نہیں، اتنی کیسی دعا کی ہوگی اللہ سے. کیسے اللہ نے جہاز پورے کا واپس پلٹنا کوئی کھیل تو نہیں ہوتا. تو ایسی باتیں جو ہے وہ یقین میں اضافہ کر دیتی ہے نا کہ اللہ سنتا ہے. ہمیں نا مانگنا نہیں آتا، ہمارے اندر یقین نہیں ہے، ہمیں اللہ پہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ کر سکتا ہے، اس لیے ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے. اس طرح سے پراس میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو وہ کہہ رہی کہ ہمیں حج پہ جانا تھا، اپلائی کیا اور بڑی امید تھی کہ ہمارا نام نکل آتا نا گورنمنٹ اسکیم میں. تو پوری انہوں نے تیاری کر لی، بیگ پیک کر لی، اور اینڈ ٹائم پہ جب نام دیکھا تو نہیں آیا لسٹ میں، ان کے پرانا میں نام نہیں آیا. وہ کہتی میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے تو بیگ پیک کر لی ہے، میں نہیں کھولوں گی. اور پھر ان کے ہسبینڈ نے جا کے کسی پرائیویٹ کمپنی میں کیا تو وہ کہتے کہ ہمارے پاس بھی سیٹ فل ہو چکا ہے، نہیں ہے لیکن 2 لوگوں کی جگہ ہے، اور وہ نہیں لے تھے اور تھوڑے سے اور پیسے دے کے وہ جو ہے اس کے ساتھ چلے گی. میں نے جب اپنا لاسٹ عمرہ کیا وہ اسی طرح، کوئی چانسز نہیں تھے، نہ ویزا، نہ ٹکٹ، نہ تیاری، کچھ بھی نہیں تھا. بس روز کہہ دیتی لبیک اللہم لبیک، بس اللہ تعالیٰ میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے. ایک ہی دن میں اسی دن ویزا آیا، اسی دن سارے کام ہوئے، اسی دن پیکنگ کی اور الحمدللہ اللہ نے کروا دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں نا. فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم الدین. یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، وہاں سے نہ نکل سکتے. اس کا مطلب ہے کہ اس دعا نے، اس تسبیح نے تقدیر بدل دی. تو دعا معمولی چیز نہیں ہے، بس یقین پیدا کرے اپنے اندر. جہاں تک اس دعا کا تعلق ہے تو یہ صحیح مسلم میں آتی ہے، سہیل سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں میرے والد ابو صالح ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے تو بستر پر دائیں کروٹ لیٹے پھر دعا کرے، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. یہاں پر انہوں نے کیا مانگا ہے کہ اللہ ہمارا قرضہ چکا دے اور ہمارے فقر کو دور کر دے. فقر محتاجی کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک عظیم دعا ہے، بڑے مرتبے والی ہے، اور اس میں عظیم چیزیں جو اہم چیزیں ہیں ان کی ربوبیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی. رب کل شیء، ٹھیک ہے، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر ہے. یعنی آسمان سب سے بڑی چیز ہے اور وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں، اور عظیم ترین مخلوقات میں عرش عظیم ہے، اور اس کے کلام عظیم کو نازل کرنے اور اس کی روشن وحی کے ساتھ اس بات کا وسیلہ پکڑا گیا کہ اللہ ہر شر سے محفوظ رکھ. اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عظیم کائنات کا عظیم خالق ہے اور اس کا رب ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے. تو مالک تو اصل میں وہ ہے، ہر چیز پر اختیار تو اس کا ہے، کنٹرول تو اس کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے جو اللہ کو رب مان لے اور اللہ پر پختہ یقین رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرتا. تو مخلوقات کے لیے اللہ کی ربوبیت کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور خصوصاً بڑی بڑی مخلوقات کا، کیونکہ ان مخلوقات پر جیسے آسمانوں اور ان چیزوں پر غور کریں،
اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرتیں سامنے آتی ہیں. وہ ایک آیت میں آتا ہے نا کہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا, تمہاری تخلیق مشکل ہے یا آسمانوں کی جن کو اس نے بنایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کی تخلیق زیادہ مشکل کام ہے, اور جس نے آسمان بنا لیے, جس نے تمہیں پیدا کر لیا, اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے. سورۃ المؤمن آیت 57 میں آتا ہے, یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے, لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. بظاہر سرسری سے علم تو نہ ہے, ہاں آسمان بڑا ہے انسان چھوٹا ہے, لیکن اس کی تفصیل نہیں جانتے اور اس کو یقین بھی نہیں ان کا. اب دیکھیے 5 چیزوں کی بات کرنے کے بعد ہر چیز کی بات کی گئی, ربنا و رب کل شیء. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کی ربوبیت سے خارج نہیں, یعنی ہر چیز کا رب وہی ہے, خالق مالک مدبر, ہر چیز کو وہی چلا رہا ہے. دیکھیے خالق تو وہ ہے, مالک بھی وہ ہو گیا, لیکن جو تیسری صفت رب کے اندر پائی جاتی ہے نا, مدبر ہونے کی, اس پہ ہم عام طور پر غور نہیں کرتے جب ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے دعا کرتے ہیں. یعنی ساری کائنات میں تدبیر اللہ کی چل رہی ہے, پلاننگ اللہ ہی کی ہے, لہذا جو وہ کرنا چاہتا ہے نا وہ کر سکتا ہے, کیونکہ وہ ہے اصل پلاننگ کرنے والا. چیزیں اس کی مرضی کے مطابق چل رہی ہیں, کسی اور انسان کی مرضی کے مطابق نہیں, کسی اور قوت کے تحت نہیں. اب آپ دیکھیے کہ لاز آف نیچر جو ہیں, یہ لاز بھی کس نے بنائے, کسی انسان نے بنائے, کہ آگ جلائے گی اور پانی آگ بجھائے گا اور ہوا اس طرح چلے گی. یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے پوری کائنات کا, اور اس کے چلا بھی کون رہا ہے, اللہ. لہذا اس نظام میں جہاں کہیں مائنر یا میجر خلل آئے تو پھر کس سے پکارنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اب کون ٹھیک کرے گا اس کو؟ obviously اللہ تعالیٰ. اگر آپ کے جسم کے اندر کوئی ایک سیل بگڑ گیا ہے اور اس نے کام خراب کرنا شروع کر دیا ہے اور اس نے میوٹیشن کا عمل شروع کر دیا ہے, وہ کینسر بنتا چلا جا رہا ہے, یہ خلل ہو گیا نا, تو ان سیلز کا کون مدبر ہے, کس کے اختیار میں؟ میرے اور آپ کے نہیں, اللہ کے اختیار میں. وہ چاہے تو ان کو ریورس کر دے, بگڑوں کو صحت مند بنا دے. اسی طرح اگر طوفان آندھی آ گئی ہے اور بہت خوف کا شکار ہو گئے آپ, خلل ہو گیا نا نظام میں, تو کس کو پکارنا چاہیے, یہ کون کنٹرول کرے گا؟ اور ابھی آپ کو پتا ہے, آج میں پڑھ رہی تھی کہ یہ جتنے طوفان ایک ہفتے میں شاید 2 دفعہ آ چکا ہے, پچھلے سیٹرڈے کو آیا تھا اور پھر اس کے بعد پھر کل آ گیا. اس میں جو زیادہ تباہی ہوئی ہے وہ سولر پینلز کے ٹوٹنے پھٹنے گرنے سے ہوئی ہے. جو لوگ مرے بھی ہیں یا جو چیزیں ٹوٹی ہیں اور تباہی ہوئی, اور خود اٹسیلف نظام دیکھیں لاکھوں لگتے ہیں نا ایک گھر کے اوپر بھی یہ فکس کرنے کے لیے, اور آندھی اتنی شدید. تو کل لٹرلی جب ہو رہا تو میں سب سے زیادہ فکر ہے آپ کے سولر پینلز کا تھا, میرا دھیان ادھر جا رہا تھا کہ یا اللہ حفاظت, آپ اس جگہ کو محفوظ رکھیں, اللہ آپ کی جگہ آپ نے حفاظت کرنی. جیسے وہ ہاتھی والے آ گئے تھے نا, تو عبد المطلب نے کیا کیا تھا, اپنے اونٹ لے کے پہاڑوں پہ چلے گئے. کہا کہ تم کعبہ کو ایسے چھوڑ کے جا رہے ہو, اپنے اونٹوں کی بڑی فکر ہے. ان کا مالک تو میں ہوں, لیکن وہ تو اللہ کا گھر ہے نا, وہ خود دیکھے گا, وہ خود ہی حفاظت کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, اللہ یہ آپ کا گھر, آپ کی جگہ, آپ کے دین کی خدمت کے لیے بنا, آپ کی کتاب کی خدمت کے لیے بنا, اس کی حفاظت آپ کریں گے, میں نہیں کر سکتی, میرے پاس میں کچھ نہیں. یہاں اتنی ساری بچیاں ہمارے پاس امانت ہے, ان کی سلامتی آپ کے ہاتھ میں. کیونکہ اسلام آباد میں کبھی زلزلہ آ رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے. اب کام روک کے تو نہیں بیٹھ سکتے نا, کہ ہم تھک کر کے بیٹھ جائیں, خطرے ہیں بہت, تو بہتر ہے ہم یہاں نہ پڑیں یا یہ کام نہ کریں. اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں. شر تو بہت قسم کے ہیں نا, بعض شر تو ہم جانتے ہیں اور بعض جانتے بھی کوئی نہیں. تو وہ جس کو ہم نہیں جانتے وہ کون جانتا ہے؟ ہمارا رب جانتا ہے. لہٰذا معاملات کس کے سپرد کر دیں؟ اللہ کے سپرد کر دیں. آپ کا کام آپ حفاظت کریں, آپ کا مال آپ حفاظت کریں. تو کوئی بھی چیز اللہ کی ربوبیت سے خارج نہیں ہے, اسی کے پاس اس کا کنٹرول اور اختیار ہے. پھر خالق الحب والنوا, فلق سے قل اعوذ برب الفلق بھی اسی سے. فلق کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو پھاڑنا, ایک چیز کو دوسری سے الگ کرنا. وہ صبح کی پو پھٹتی ہے نا, رب الفلق صبح ہوتی ہے, یعنی ہر چیز کے پھٹنے کی بات ہے. ہم تو خاص معنوں میں بعض اوقات لیتے ہیں, دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک بادام توڑنے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو؟ جب آپ اس کے اوپر ہتھوڑی مارتے تو کیا کرتا ہے, وہ بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے, پھر پکڑ کے جاتا ہے, پھر ادھر نکل جاتا ہے. ہم سے تو وہ بھی کنٹرول نہیں ہوتا. اور اگر آپ وہ رش بریکر جو ہوتا ہے اس کو لے کے کریں تو سارا کو بریک کر دیتا ہے, بعض اوقات کھانے کے قابل نہیں رہتا ہے. لیکن کبھی آپ نے غور کیا آڑو کی گٹلی کتنی سخت ہوتی ہے,
اور زمین کے اندر جب اس کو دبا دیا جاتا ہے تو اس میں سے پودا نکل. آم کے پودے تو خیر آپ نے نکلتے دیکھے ہی ہوں گے. مجھے آم بہت پسند تھے, لہٰذا بچپن میں ہر سیزن میں آموں کی گٹلیاں زمین میں دباتی رہتی. کوئی تو نکلے گا نا, کچھ تو ہوگا نا, کیونکہ بازار سے تو لانے پڑتے ہیں, وہ حصے میں ملتے ہیں تھوڑے تھوڑے, تو اپنے درخت سے تو جی بھر کے کھائیں گے. خیر وہ حسرت کبھی نہ پوری ہوئی, کیونکہ وہ جب سردیاں آتی تھی وہ جل ہی جاتے تھے پودے. ہر دفعہ ایسے ہی ہوا, اور کسی کو انٹرسٹ نہیں تھا کہ مجھے کوئی گائیڈ کرتا کبھی ان کے ساتھ سردیوں میں کیا کرو. اور وہ ویسے بھی نہیں آم لگتے جب تک ان کی پیوند کاری نہ ہو, کیونکہ ایک آم ہمارے گھر میں یہاں اسلام آباد میں وہ پنپ اٹھا, ابھی بھی وہ بہت ہیوج درخت ہے, لیکن اس پہ لگتا کچھ نہیں کیونکہ پروسیس اینڈ تک نہیں ہوا. آم کی گٹلی کبھی توڑ کے تو دیکھیں آپ, مشکل ہے نا, پوری لکڑی کی کورنگ ہوتی ہے, کس طرح زمین میں سے نکل. تجربہ تو کریں نا, گھر میں تھوڑی سی مٹی ڈالیں اور دوائیں بھی ایک ہوم ورک ہی کر لیں کسی وقت, اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے اور کسی مقصد کے لیے نہیں. آم تو نہیں لگیں گے لیکن قدرت تو نظر آئے گی نا. کیا یہ مٹی, یہ زمین, اس کے اندر یہ پھٹ کے باہر نکل رہی ہے اور پودا بن رہی ہے, پوری پروگرامنگ ہے اس کے اندر, اور اتنے درخت, اور جب وہ پھل لگ جاتے ہیں نا, میں اس کو دیکھتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں اللہ نے اس کی بھی تقدیر بنائی تھی نا کہ اس سال اتنے آم لگیں گے اس پہ, ہم تو گن بھی نہیں سکتے نا, اتنے لگیں گے. اور اس کا آغاز تھا, یہ ساری انفارمیشن کہاں تھی, اس گٹلی کے اندر تھی نا. یہ سارا خان نے ایک تحریر لکھی, وہ کہتی ہے کل کی کلاس میں میری توجہ اللہ کی بڑائی کے بارے ایک تحریر کی طرف توجہ دلائی جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. وہ لکھتی ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون, کہ تمہاری ذات میں اللہ کے وجود کی بڑی نشانیاں ہیں, تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے, تم دیکھتے کیوں نہیں. ایٹم مادے کا سب سے چھوٹا اکائی ہے, یہ بذات خود ایک بے جان چیز ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 100 کھرب بے جان ایٹموں سے مل کر ایک انسانی سیل بنتا ہے. سیل جو ہمارے جسم کی سب سے چھوٹی اکائی ہے, ٹھیک ہے, کس سے بنتی ہے؟ 100 کھرب ایٹم سے ایک سیل بنتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے اس سیل میں. اب سوال یہ ہے کہ آخر اس میں زندگی کون ڈالتا ہے؟ یہ تمام چیزیں ایٹموں سے مل کر بنی ہوں اور یہ تمام ایٹم خود بے جان ہے. سبحان اللہ, ان میں یہ جان کون ڈالتا ہے؟ آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں یہ تمام چیزیں ایٹموں سے مل کر بنی ہیں اور یہ تمام ایٹم خود بے جان ہیں. ایٹم جب کرسی, میز, پتھر, دیوار, سڑک, پانی, گیس وغیرہ میں ہوتے ہیں تو وہاں بے جان ہوتے ہیں, وہاں یہ سب بے جان ہے. لیکن یہ آپس میں جب ملتے ہیں تو ان سے انسانی جسم بنتا ہے اور اس میں سوچنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, اس میں جان آ جاتی ہے. یعنی بے جان ایٹم جب انسانی جسم میں آتے ہیں کہ یہ بذات خود تو بے جان ہوتے ہیں لیکن سوچ بھی سکتے ہیں اور وجود کے بارے میں سوال بھی اٹھاتے ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے تقریباً 37 ٹریلین سیلز آپس میں مل کر ایک انسان بنتا ہے. ایک اندازہ ہے. جس طرح ایک دیوار مختلف اینٹوں سے مل کر بنی ہوتی ہے, اسی طرح مختلف خلیوں سے مل کر, سیل سے مل کر ہمارا وجود بنتا ہے. خلیہ ایک ڈی این اے سالمہ کا حامل ہوتا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ ہر ڈی این اے میں انسانی جسم کے متعلق 3 ارب مختلف موضوعات کی معلومات ہوتی ہے. ایٹم سے مل کے کیا بنا؟ سیل. سیل کے اندر کیا ہے؟ ڈی این اے. ڈی این اے میں انفارمیشن کتنی ہے؟ ایک ڈی این اے میں, ایک سیل میں 3 ارب مختلف ٹاپکس. وہ آتا ہے نا کہ کلمات اللہ کبھی ختم نہیں ہوتے, سارے سمندر سیاہی بن جائے, سارے درخت کلمے اور اللہ کے کلمات میں لکھا جائے تو کلمات ختم نہیں ہوں گے. اب جب ایک سیل کے اندر جو ڈی این اے ہے اس میں 3 ارب موضوعات کی معلومات ہے. اگر ان معلومات کو آپ کسی کتاب میں لکھنا چاہیں تو اس کی 1000 جلدیں بنے گی, 1000 والیومز, اور ہر جلد تقریباً 10 لاکھ صفحات یعنی پیجز پر مشتمل ہوگی. اگر آپ ان معلومات کو کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں ڈالنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو 215 ارب جی بی کی ہارڈ ڈسک چاہیے ہوگی. ڈی این اے میں جو معلومات درج ہوتی ہیں اسی کے مطابق انسان کی ظاہری شکل و صورت, عادات اور رویہ بنتا ہے. یعنی آپ کی شکل و صورت, عادات سب کچھ ڈی این اے میں پوشیدہ ہوتے ہیں. اس وقت دنیا میں 8 ارب لوگ موجود ہیں. ہر ایک کا ڈی این اے ایک دوسرے سے مختلف ہے. دماغ سوچ نہیں پاتا. ہر ایک کا ڈی این اے فرق ہے. کس سے؟ دوسرے سے. میرا آپ سے, آپ کا اس سے, سب الگ الگ ہیں. اب ان سب کی معلومات پھر کتنی زیادہ ہوگی؟
اور پھر ہم سے پہلے کتنے انسان گزرے، ان سب کے ڈی این اے بھی مختلف تھے. دماغ کے اندر موجود ڈی این اے اگر کھولا جائے تو یہ 2 میٹر لمبا ہوتا ہے. جسم کے تمام ڈی این اے کو جوڑ دیا جائے تو یہ سورج تک کئی بار جا اور آ سکتا ہے. کیا واقعی انسان صرف گوشت کا پتلا ہے، ہڈیاں اور گوشت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ٹھیک ہے، یعنی ایک سیل کے اندر اگر اتنی معلومات ہیں تو ہمارے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں، جتنی بھی پروگرامنگ، وہ سب اللہ کے پاس ہے. اور ایک ہی معلومات دوسرے کے ساتھ مل کے اللہ کو کوئی کنفیوژن نہیں پیدا کرتی. تو جو رب اتنا بڑا ہے، جس نے اتنا زبردست نظام قائم کیا ہے، اور یہ تو ایک انسان کی بات ہے نا، پوری پلانٹس، چیونٹیاں، پرندے، ہر ایک کا فرق ہے. یعنی ہم تو صرف ایک پلانٹ کے اندر پائی جانے والی مخلوقات کی لسٹ بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ نئے نئے پرندے سامنے آ جاتے ہیں، نئی نئی چیزیں، اور سمندر کی مخلوقات 3 گنا اور بھی زیادہ ہیں. اس رب پہ یقین نہیں کہ وہ کچھ کرے گا، اس سے مانگ کے مایوس ہو رہے ہیں، محروم ہو رہے ہیں. ہاں کم تو جب اس کے بارے میں آپ جانیں گے نا تو وہ کیا کچھ کرتا ہے، اور کبھی بھی آپ مایوس ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک کھجور کا درخت بعض اوقات 2-2 ہزار سال پھل دیتا ہے. وہ جو ایک گٹلی تھی نا چھوٹی سی، اس میں یہ ساری پروگرامنگ تھی کہ یہ کب تک رہے گا اور کتنے پھل دے گا اور کتنی اس پہ کھجوریں لگیں گی اور کون کون ان کو کھائے گا اور پھر ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا. اس سب باتیں کس کے علم میں؟ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. کہ ایک تو گٹلی اور ایک دانہ. گٹلی کہاں ہوتی ہے؟ پھل کے اندر ہوتی ہے. اور دانے وغیرہ جیسے آپ کی گندم وغیرہ کا دانہ اور بہت سے بیج، یعنی نباتات یا تو درخت بنتے ہیں جن کی اصل گٹلی ہوتی ہے، یا پھر فصلیں بنتی ہیں جن کی اصل دانہ ہوتا ہے. دانے سے کیا ہوتا ہے؟ فصلیں. اور گٹلی سے کیا ہوتا ہے؟ درخت. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا اظہار ہے اس دعا میں کہ جو خشک دانے اور خشک گٹلی اور سخت گٹلی سے عظیم الشان درخت اور فصلیں اور ان کے اوپر ہمارے لیے رزق کے سامان پیدا کرتا ہے. تو یہ اس کے کمال کی کھلی دلیل ہے. ہو سکتا ہے ہمیں سے کوئی دعا پڑے، اچھا اللہ تعالیٰ گٹلی پھاڑتا 100 باٹو تو پھٹ جاتی ہے، نکلا. نو، اس کے پیچھے اس کی پوری قدرت ہے، اور اس نے ڈیزائن کیا کہ کس دانے کا سائز کتنا ہوگا، کس گٹلی کا سائز کیا ہوگا، اور اس کے اوپر کیسا ڈیزائن ہوگا. آپ دیکھیں ایک آڑو کی، آج کل آڑو آئے ہوئے نا، تو اس لیے بار بار اسی کی مثال دے رہی کہ آپ کھائیں گے ذرا تو اس کی گٹلی پر بھی ذرا غور کر لیجیے کہ اس کے اندر کتنے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس بھی ہوتے ہیں. کھجور کی گٹلی کیسے وہ ریپ ہوئی بھی ہوتی ہے. جیسے یہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں ان میں غور و فکر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بنایا، ان کا رنگ، ان کا ٹیسٹ، ان کا فائدہ، ان کی شکل، ان کی تاثیر، وہ سب کچھ. تو اس میں انوکھے طریقے پر یہ سارے کام کرنے والی ہستی با کمال ہے، ہمارا رب ہے. لہذا ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. زندہ کو مردہ سے، مردہ ایٹم سے زندہ سیلز، اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے. زندہ ہوتا ہے چاہے پھر مر جاتی ہیں چیزیں. یہ ہے اللہ. تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو، کہاں سے پھیرے جاتے ہو، کدھر گھوم جاتے ہو، کسی اور کی طرف متوجہ کر اس کی تعظیم میں پڑ جاتے، اس سے مروب ہو جاتے، اس کے آگے جھک جاتے اور اللہ کو فراموش کر دیتے، اگنور کر دیتے. اوروں پہ بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے. وَمُنزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ. اور اللہ تعالیٰ کے وہ تھی ہماری جسمانی غذا جو گٹلی دانے سے پیدا ہوتی ہے، اور ایک ہماری روحانی غذا بھی ہے. اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا، اور وہ کیا ہے؟ آسمانی کتابیں، تورات، انجیل اور فرقان. تورات موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، فرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی قرآن. یہ لوگوں کی ہدایت اور ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سعادت پر مشتمل ہے یہ کتابیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف جسمانی ضروریات پوری نہیں کرتا بلکہ روح کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے. ان 3 کتابوں کو خاص طور پہ کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ باقی کتابوں کے مقابلے میں بڑی کتابیں ہیں، اولو العزم پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمانی ترتیب کے ساتھ بیان کیا. اچھا، قرآن نہیں کہا گیا، فرقان کیوں کہا گیا؟ یہ صفاتی نام ہے کہ وہ حق و باطل میں فرق کرتا ہے. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ تمام کتب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، صفت ہے، اس لیے ان کے ساتھ رب نہیں کہا گیا بلکہ منزل کہا گیا. یہ نوٹ کیجئے آپ، یہ نہیں کہا گیا کہ رب التورات و رب الانجیل و رب الفرقان. نہیں، رب خالق ہوتا ہے، یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے یہ کتابیں. یہ فرق بھی پتہ چلتا ہے اس سے. قرآن اللہ نے اتارا ہے، بنایا نہیں. یہ صفات ذکر کر کے کیا کہتے ہیں؟
अऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लि शैइन अंत आखिज़ुम बिनासियती, यानी अजीम चीजों का वसीला देकर अपनी हाजत का जिक्र किया गया कि तमाम किस्म के शर से मैं अपने आप को आपकी पनाह में देता हूँ। शर्रि कुल्लि शै, कुल उमूम का माना देता है, हर एक, और शै भी उमूम पर दलालत करती है, हर चीज इंक्लूड कर दी गई। अंत आखिज़ुम बिनासियती, आप पकड़ने वाले उसकी नासिया, नासिया सर का अगला हिस्सा होता है, यानी ये सामने के बाल जो होते हैं, तो जब कोई किसी के ये नासिया पकड़ ले तो फिर वो कहीं भाग सकता, पूरा कंट्रोल में आ जाता है। मसलन नुकसान देने वाली चीजों में से जैसे सांप होता है, तो अगर आप सांप को मारना चाहें तो कहाँ मारेंगे उसको? सर, ठीक है, क्यों? सर मारा गया तो वो बाकी तो कुछ नहीं कर सकेगा। इसी तरह जब आप जानवरों को ज़बह करते हैं तो क्या चीज अलग करते हैं उनकी? बाजू या टांगे या क्या? मुर्गी की भी गर्दन, बकरे की भी सर गया तो सब कुछ गया। और इसी तरह आप देखिए कि इंसान के जिस्म पर सर ना हो, बाकी सारा जिस्म हो तो क्या है? कुछ भी नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सारी चीजों को इस तरह कंट्रोल किए हुए है कि जैसे चाहे इनमें तसर्रुफ करे, जिधर चाहे उनके फेर दे। अच्छा, ये भी याद रखिए कि अल्लाह ताला की तकदीर में कोई शर कतई तौर पर नहीं, लेकिन बंदों की निस्बत से कुछ चीजें उनके लिए शर होती हैं। मसलन सांप जो है हमारे लिए क्या है? शर। लिहाजा नजर आते ही क्या करते हैं? सबसे पहला कार क्या आता है बेचारे के लिए? ऐसे मारना है ना? तो अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया है और हमें मारने की इजाजत भी दी है। अल्लाह ने किसी हिकमत से पैदा किया ना। तो अल्लाह ने सांप पैदा करके कोई शर पैदा कर दिया? नहीं, उसके अपने मकासद हैं। उनके सांपों के काम पड़ी है ना जरा जाके, अगर खुद नहीं पता तो चैट जीपीटी से सुन लीजिए, सही कहती है या गलत कहती है पता नहीं। सबसे आसान तरीका होता है ना, लेते लेते आप हुक्म दें उसको और वो आपको सुनाना शुरू कर देगी कहानी। ना किताब खोलने का तरद्दुद, ना गूगल पे जाकर सर्च करने का तरद्दुद, कुछ इंतहाई लेजी कौम पैदा हो रही है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो इल्म मशक्कत से हासिल होता है ना, वो फिर पुख्ता भी रहता है। चलिए, तो बात यह है कि लोगों के ऊपर तकलीफ भी आती है और अच्छे हालात भी होते हैं। तो तकलीफ का आना जरूरी नहीं कि शादी हो, वो खैर भी होती है। जब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर इल्जाम लगा था तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। और जमीन में जो फसाद है, खराबियां हैं, तो इंसान कहते अल्लाह ताला ये क्यों होने दे रहा है? अल्लाह ताला इसकी वजह बताते हैं, ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदुन नास। खुशकी और तरी में लोगों के अपने करतूतों के बायस फसाद फैला। जमीन के ऊपर जो फसाद है उसकी रीजन खुद लोग हैं। क्यों? अल्लाह ने क्यों इजाजत दी कि फैल जाए ये फसाद? अल्लाह चाहे तो ना फैलने देता, लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि अल्लाह उनके बाज करतूतों का मजा चखाए, फल दिखाए, हो सकता है कि वो बाज आ जाए। और इस वक्त आप देखें दुनिया में इंसानों ने जितना गार्बेज पैदा किया और उसको डिस्पोज ऑफ करने के जितने मसाइल हैं, तो अब सोच रहे हैं ना कि ये सारा कुछ किस तरह रिवर्स किया जाए। इसी तरह खैर का मादा भी बड़ा वसी है, हर अच्छी चीज के लिए खैर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। हत्ता कि माल दौलत के लिए भी कुरान मजीद में लफ्ज क्या आया है? खैर। इसी तरह नेक सीरत खवातीन के लिए भी ये लफ्ज आता है। तो बात यह है कि ये खैर और शर दोनों चीजें दुनिया में पाई जाती हैं, लेकिन इंसान जिसको अपने लिए खैर समझता है बाज़ वक़्त वही उसके लिए शर का बायस हो। जिसको शर समझता है, मुसीबत समझता है, वो उसके लिए खैर के दरवाजे खोल देती है। ठीक है, अब आप देखिए कि अल्लाह आपको पता हमारे लिए क्या शर है, आप इसको रोक दीजिए। हो सकता है उसके नतीजे में आपको बज़ाहिर नजर आने वाली कोई खैर न मिले, और आपने मैंने तो अल्लाह से ये मांगा था और ये तो मुझे कुछ और ही मिल गया। अब अल्लाह ने आपको खैर दी और आप इसको क्या समझ रहे हैं? शर। तो कामिल इल्म और अक़ल तो अल्लाह किया और हम नाक़िस हैं। लिहाजा हमारे लिए सुकून का और कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि हम अल्लाह की तकदीर पर राजी हो जाए कि अल्लाह ताला बस जो आपने कर दिया वही अच्छा है। फिर आता है अल्लाहुम्मा अंतल अव्वलु फलैसा क़ब्लका शै व अंतल आखिरु फलैसा बादका शै। यहाँ अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना का वसीला पकड़ा गया है, यानी अल्लाह तू ही अव्वल है जिससे पहले और जिसके साथ कुछ नहीं था, और हर चीज के फना हो जाने के बाद भी आखिर में तू ही बाकी रहेगा, इसकी कोई इंतहा नहीं। वक्त जो है मखलूकात के कॉन्टेक्स्ट में है, वक्त मखलूकात पर असरअंदाज होता है। हमारी उम्र ज्यादा हो जाती है तो हमारे चेहरे से नजर आने लगती है, हमारे पर वक्त का असर होता है, अल्लाह पे कोई असर नहीं, सिर्फ वही इससे बाला है। वो अंतल ज़ाहिर फलैसा फौक़का शै वो अंतल बातिन फलैसा दूनका शै, यानी तू ही हर चीज पर बुलंद है। जाहिर का मतलब यहाँ बुलंद है, तुझसे बुलंद कोई चीज नहीं, और तू ही बातिन है
اور کس سے بڑے بھی کوئی چیز نہیں. یعنی کہ سارے راز، پوشیدہ باتیں، خفیہ چیزیں سب سے آگاہ ہے. زمان و مکان سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان سب پہ حاوی ہے. زمان کے اعتبار سے اللہ اول و آخر ہے، اور قدرت اور علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ باطن ہے، اور تمام مخلوقات سے برکت اور ظاہر میں ہے. تو ان چار اسماء کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور زمانے کے اعتبار سے ساری مخلوقات کا احاطہ کر لیا گیا، جگہ کے اعتبار سے سب کا احاطہ کر لیا گیا، اور پھر ان سب کو اللہ کے کنٹرول میں بتا کے اللہ کی فلاح لے لی گئی. وقت کا ہم پہ اثر ہوتا ہے نا، تو یا اللہ جو وقت کا ہم پہ اثر ہو رہا ہے نا، اس میں بھی اگر ہمارے لیے کوئی تکلیف جو چیز ہے تو آپ اس کو روک لیں. اور اسی طرح جگہ کے اعتبار سے اللہ نے ساری مخلوق کا احاطہ کر لیا، لہذا ہر جگہ ہمارے لیے خیر کی ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں اول ہے. اب اول کا کیا معنی ہے؟ شیطانی وسوسوں سے آپ نے بچنا ہے. اسی طرح آخر بھی اللہ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں، ساری مخلوقات فنا ہو جائیں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی رہے گا. تو ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، اپنی صفات اور ذات میں بلند بھی ہے، مخلوقات سے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، غلبے اور قہر والا ہے، کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا. آسمان و زمین کی تخلیق میں اس کا غلبہ اور طاقت ہے. علم کے اعتبار سے ہر چیز پر ظاہر ہے، غالب ہے، اور باطن وہ ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں. اور باطن اس معنی بھی کہ وہ مخلوق سے چھپا ہوا، کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا. مخلوقات میں سے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. وہ ایسا نور ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، اور مخلوق برداشت بھی نہیں کر سکتی دنیا میں اس کا دیکھنا. موت سے پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کو، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا. کبھی نہ اکیلے بیٹھ کے سوچا کریں وہ وقت کیسا ہوگا، کیسا ہوگا، اس وقت میری کیفیت کیا ہوگی. دنیا میں اللہ کو دن دیکھے ہم ڈرتے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشے گا اور ان کو اجر عظیم عطا کرے گا، اجر کبیر. یہ سب کیا کہ کیا کہا؟ اقضِ عنا الدین واغننا من الفقر. اللہ ہمیں قرضے سے پناہ دے، فقر سے پناہ دے. یعنی فقر ہوتا ہے ہاتھ کا خالی ہونا، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو. قرض اور محتاجگی انتہائی پریشان کن چیزیں. جو لوگ ان میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو ان کی وجہ سے شدید غم اور ڈپریشن لاحق ہو جاتا ہے. لہٰذا انہیں خاص طور پر یہ دعا پڑھنی چاہیے جو لوگ ان تکلیفوں کا شکار ہے. عمومی دعا کے بعد اینڈ میں خصوصی دعا کی گئی ہے. اب اسی میں آپ کی بیماری بھی آ جائے گی. اب بیماری کے کانٹیکس میں آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے نا. جراثیم اٹیک کر گئے، کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ اللہ کے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ ہی سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ کیا کریں؟ آپ ان کو سنبھالیں اور مجھے شفا دے دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.